آج ہم بات کریں گے رزق کی تنگی اور فراخی کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے اس شخص پر بڑی مہربانی کر دی جس کو ذہنی بخل اور تنگی سے بچا لیا۔ یا میں ایک تجربہ اور مشاہدہ پیش کرتا ہوں۔ میں ایک گھر کو جانتا ہوں، تو وہ رزق کے حوالے سے کمی کا شکار تھے اور محروم محسوس کرتے تھے اور اکثر مدد کے لیے خواہش مند رہتے تھے۔ تو میں نے اس میں وجہ تلاش کرنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلانے سے کتراتے تھے اور اپنے عزیز و اقارب کو چائے پر دعوت دینا اس سے بھی کتراتے تھے۔ اور وجہ اس کی جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ ہمارے پاس تو پہلے ہی پیسوں کی کمی ہے، تو ہم لوگوں کو کیسے کھلائیں اور کیسے ان پر خرچ کریں۔ اب اس کے برعکس ایک اور میں نے گھر دیکھا جہاں میں نے رزق کی فراوانی دیکھی، اور پھر اس کی جو ایک بظاہر وجہ مجھے نظر آئی فوری طور پر، تو بالکل اس کے برعکس پہلے گھر کے۔ تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی اگر کوئی ان کے گھر میں آتا تو جیسے بڑی کوشش سے ان کی ہوتا تھا کہ بھی کھانے کا انتظام شروع کر دیتے تھے، اور اسی طرح کوئی تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے تو وہ چائے پیے بغیر ان کے گھر سے نہیں جا سکتا تھا۔ تو مجھے پھر قرآن کی وہ آیت سامنے میرے آئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، مؤثر قرار دیتے ہیں، خواہ اپنی جگہ محتاج ہی کیوں نہ ہو۔ تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراوانی ہو تو پھر وہ یہ کوشش کرے کہ اگر اس کے پاس استطاعت کم ہی ہے تو اس کے گھر سے کوئی ضرور کھائے، اور ضرور وہ تکلف نہ ہی صحیح، تو جو ہی رزق تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ رزق آنا بھی شروع ہو جائے گا۔